السلام علیکم لسنر، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول میرے رہنما کی قسط نمبر 2 جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھیے۔ حرم آپی، جیا اسے پکارتی کچن میں داخل ہوئی تھی جبکہ حرم چائے بنا رہی تھی اور ثنا پاس ہی کھڑی تھی۔ ادھر ہوں میں، حرم نے جواب دیا۔ آپی، آپ کے فرینڈ کی کال آ رہی ہے، جیا نے موبائل آگے کرتے کہا۔ حرم نے موبائل دیکھا جہاں شفق اس کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ماما کہہ رہی ہیں کہ حورین اور شیزا کالج سے آنے والی ہیں، ان کے لیے کھانا بنا دینا۔ وہ پڑوس میں آنٹی کے گھر میں ہیں اور ثنا آپی، آپ کی ماما بھی ساتھ ہی جا رہی ہیں کیونکہ وہ آنٹی عمرہ کر کے آئی ہوئی ہیں، وہ بولے جا رہی تھی۔ چپ کرو جیا، مجھے سمجھ آ گئی ہے، حرم نے اس کی بات کاٹتے کہا۔ وہ بنا بریک شروع ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، جیا کہتے کچن سے باہر چلی گئی۔ ہیلو، السلام علیکم، حرم نے کال پک کرتے کہا۔ وعلیکم السلام حرم، دوسری طرف سے شفق کی آواز سنائی دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیا حال ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اچھا، کیا کر رہی ہو؟ کچھ خاص نہیں، بس چائے بنانے لگی تھی، بہت ٹھنڈ ہے اور نہانے کے بعد تو اور بھی لگتی ہے، حرم نے ہنستے کہا۔ چائے سے اسے کچھ یاد آیا، اس نے فوراً چولہے کی طرف دیکھا جہاں چائے کے لیے پتیلی میں پانی رکھا ابل ابل کر خشک ہو چکا تھا۔ اوہ شٹ، حرم نے فوراً چولہے کا بٹن بند کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ پاس ہی سبزی بناتی ثنا بھی متوجہ ہوئی۔ ثنا پتیلی کو ہاتھ میں پکڑے اوپر سے نیچے تک معائنہ کر رہی تھی۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، حرم نے معصومیت سے کہا۔ ثنا نے اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھتے کہا اور ہنسنے لگی۔ کوئی بات نہیں، میں دھو دیتی ہوں، تم تب تک بات کرو۔ تھینک یو، حرم مسکرا دی۔ اور شفق، تم سناؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ اب وہ شفق کی طرف متوجہ تھی۔ کچھ نہیں یار، ماما حیدرآباد گئی ہوئی ہیں اور ادھر میرے پاس خالہ آئی ہوئی ہیں، شفق اب بتا رہی تھی۔ ٹھیک، حرم نے کہا۔ تمہیں پتہ ہے حرم، میں نے اس سے بات کی ہے پھر؟ شفق نے بتایا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں، حرم نے غصے سے کہا اور پاس ہی پتیلی دھوتی ثنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ثنا کو بس اس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ حرم کا منہ دوسری طرف تھا، لمبے شہد رنگ کے بال پورے حرم کے کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ سوری حرم، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، شفق رو دینے کو تھی۔ چھوڑی ہوئی چیز راستے اور انسان کو مڑ کر نہیں دیکھتے، حرم نے شدت سے کہا تھا۔ جانتی ہوں حرم، مگر خود کو چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں رہا جاتا اس کے بنا، شفق نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا اب رونا بند کرو، تمہیں پتہ ہے مجھے روتی ہوئی لڑکیاں بالکل پسند نہیں، حرم نے بیزاری سے کہا۔ جانتی ہوں حرم، تم بہت لکی اور سمجھدار ہو، شفق نے ہنستے کہا۔ مجھے پتہ ہے، حرم اس کی بات پر مسکرائی۔ تم دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہو، کیونکہ محبت تمہیں چھو کر تو کیا تمہارے پاس سے بھی نہیں گزری۔ حرم کا اس کی بات سن کر کیبن سے چینی نکالتا ہاتھ کانپا، ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، دل ڈوب کر ابھرا تھا اور چہرے پر گہری اذیت پھیل گئی۔ یہ کیا کہہ دیا تھا شفق نے؟ یہ لو، ثنا نے پتیلی دھو کر چولہے پر رکھی، اور اب دھیان سے بنانا، مجھے بھی دے دینا ایک کپ، وہ کہتے کچن سے باہر چلی گئی۔ کیا ہوا؟ تم خاموش کیوں ہو گئی ہو حرم؟ شفق کی آواز ابھری۔ کچھ نہیں، حرم نے مری مری آواز میں جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے مس، تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، اللہ حافظ، شفق نے کہا۔ اللہ حافظ، حرم نے کہتے کال کاٹ دی اور دونوں ہاتھوں سے شیلف کو تھام لیا، کہیں گر ہی نہ جائے۔ آنکھوں سے آنسو نکلے اور گالوں پر پھیل گئے۔ نہیں، میں اتنی کمزور نہیں ہوں، اس نے خود سے کہتے ہاتھوں سے بے دردی سے گال رگڑے۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے خود سے کہا اور بالوں کو فولڈ کیا۔ ایک لمحہ تھا حرم کو نارمل ہونے میں۔ بہت اسٹوپڈ ہو تم حرم، اس نے خود کو ڈانٹا۔ اب ایسی غلطی مت کرنا، وہ خود کو سمجھا رہی تھی۔ بالکل پہلے والی حرم بن گئی اور چائے بنانے لگ گئی، مگر کون جانے اندر دل نے کب تک رونا تھا، محبتوں نے کس کس کو برباد کیا کون جانے۔ اسے اس طرح دیکھ کر ہوا کی ہنسی تھمی، وقت اداس ہوا اور پھر وقت نے امید سے تقدیر کی طرف دیکھا، تقدیر پر بھیگی پلکوں سے مسکرائی اور پھر اس نے مسکراتے سفید پنوں پر نہ جانے کیا لکھا، جسے پڑھ کر ہواؤں کی ہنسی لوٹ آئی۔ وقت نے بھی گنگنانا شروع کر دیا تھا۔ السلام علیکم آغا جان، وہ ہاسپٹل سے سیدھا آغا جان سے ہی ملنے آیا تھا، ان کے کمرے میں، جو اپنے بستر میں لیٹے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ آؤ بھی نواب صاحب، کیسے ہو؟ آغا جی نے سلام کا جواب دیتے کہا، کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ جی میں ٹھیک ہوں، فرحاد نے مسکرا کر جواب دیا۔ کہاں ہوتے ہو بھائی آج کل، مجھے تو نظر ہی نہیں آتے، آغا جی نے پوچھا۔ بس وہ ہاسپٹل میں کام زیادہ بڑھ گیا ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ کرنے کا، فرحاد نے جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے نواب صاحب، مگر تمہیں اپنا بھی تو خیال رکھنا چاہیے، یوں تو مریضوں کو دیکھتے تم خود بھی مریض بن جاؤ گے، اور
بھائی گھما پھرا کرو، زندگی کو اچھے طریقے سے جیو، یہ عمر تمہاری عیش کرنے کی ہے، اتنا بورنگ تو میں بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اور تم ابھی سے اتنے سنجیدہ اور اداس رہنے لگے ہو، آغا جی نے اسے سمجھایا۔ جی آغا جی ضرور، فرحات نے مسکراتے کہا، ایک حل میرے پاس بھائی کی اداسی دور کرنے کا۔ عالیہ نے کمرے میں داخل ہوتے کہا، وہ آغا جی کے لیے چائے لائی تھی، اس نے غالباً دونوں کی باتیں بھی سن لی تھیں۔ بھائی وہ کیا؟ آغا جی نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہمیں نا بھائی کی شادی کر دینی چاہیے، جب بھابھی آ جائیں گی تو وہ ساری اداسی ختم کر دیں گی۔ کیوں آغا جی، ٹھیک کہا نا میں نے؟ عالیہ نے خوش ہوتے پوچھا۔ عالیہ کی بات سن کر آغا جی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جبکہ فرحات کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی جگہ اب چہرے پر سرد اور جامع تاثرات تھے۔ ویسے کہہ تو تم ٹھیک ہی رہی ہو، آغا جی نے فرحات کی طرف دیکھتے عالیہ سے کہا۔ ہر وقت فضول باتیں مت کیا کرو عالیہ، فرحات نے آغا جی کی بات سنتے عالیہ کو ڈانٹا۔ میں بھی آتا ہوں آغا جی، اور اتنا کہہ کر کمرے سے چلا گیا۔ پیچھے آغا جی اور عالیہ رہ گئے تھے۔ یہ کیا ہو گیا ہے بھائی کو؟ وہ ایسے تو نہ تھے، عالیہ نے روتے کہا۔ وہ ابھی تک ماضی کو نہیں بھلا پایا، اور پھر بیٹا دودھ کا جلا تو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، آغا جی نے عالیہ کو چپ کرواتے کہا۔ پر بھائی نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ عالیہ نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ شاید اللہ پاک کی کوئی بہتری ہو اس میں، آغا جی نے گہرا سانس لیتے جواب دیا۔ وہ کون سی بہتری ہے آغا جی جس نے بھائی کی زندگی اجاڑ دی؟ وہ جینا بھول گئے، وہ تو ہمیں محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ انہیں کوئی دکھ بھی ہے، بس اندر ہی اندر مر رہے ہیں، وہ ایک مشین کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ جانتا ہوں، ایک ایسے شخص کو میں بھی منید غم سے پتھر ہو گیا، مگر رویا نہیں وہ۔ عالیہ کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ بس کرو عالیہ، آغا جی نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ تم دیکھنا، اس کی زندگی میں ایک ایسا انسان آئے گا جو نہ صرف اس کو ہنسنا اور جینا سکھا دے گا، بلکہ اس کے ماضی کے زخموں پر بھی ایسا مرہم رکھے گا۔ فرحات کو محسوس ہوگا کہ کبھی ایسے ناخوشگوار دن اس کی زندگی میں آئے ہی نہیں تھے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، عالیہ نے آنسو صاف کرتے کہا۔ آمین، آغا جی نے بھی صدقے دل سے کہا اور چائے اٹھا کر پینے لگ گئے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ امی؟ حورین کا منہ حیرت سے کھلا۔ جی یہی بات ہے اور یہی سچ ہے، صابرہ خاتون نے جواب دیا۔ امی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نادر بھائی کے لیے حرم کا رشتہ؟ کتنا برا مذاق ہے یہ، حورین ابھی تک حیرت میں تھی۔ مذاق نہیں ہے یہ، تمہارے تایا اور تائی دونوں نے بات کی ہے مجھ سے، انہوں نے کہا ہے کہ حرم ہماری ہے اور جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، صابرہ خاتون نے بتایا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تایا ابو اور تائی دونوں کا، حرم ان کی کب سے ہو گئی اور اپنے نالائق بیٹے کے لیے انہیں حرم ہی ملی تھی۔ حورین کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ نادر بھائی نالائق، آوارہ، بے روزگار اور مشکل سے میٹرک پاس ہیں، سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے ہیں۔ حرم کو دیکھیں آپی، پورے خاندان میں ایسی لڑکی نہیں ہے، پیاری ہے، سمجھدار ہے، گریجویشن مکمل ہو گیا ہے، ماسٹرز میں ایڈمیشن لینے والی ہیں، دونوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ امی آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ حورین تو پاگل ہونے کو تھی۔ تو کیا کروں میں؟ تمہارے تایا کے بہت احسان ہیں ہم پر، اب بھی موقع ہے کہ ہم… کون سے احسان؟ حورین نے ان کی بات درمیان میں کاٹی۔ کس احسان کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کبھی تایا اور تائی نے آ کر پوچھا کہ ہم زندہ ہیں یا نہیں؟ جو تھوڑا بہت انہوں نے کیا وہ ان کا فرض بنتا تھا، اور بدلے میں کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے آوارہ بیٹے کے لیے خاندان کی سب سے بہترین لڑکی۔ واہ واہ، کیا خوب قیمت لگائی ہے اپنے احسان کی انہوں نے۔ حورین کو لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ تو اب کیا کوئی شہزادہ آئے گا تم لوگوں کے لیے؟ حرم کا تو پتہ نہیں، مگر تم تو خود ہی ڈھونڈ لو گی اپنے لیے۔ آخر خون تو تم لوگوں میں بھی اسی باپ کا ہے نا جو اپنی مرضی کرتا تھا، اب اولاد بھی وہی کرے گی۔ میرے ہی نصیب برے ہیں جو اس نے کیا چھوڑ کر چلا گیا، اب تم لوگ بھی وہی کرو۔ جاؤ جی لو اپنی زندگی جا کر، میرا کیا ہے، آج زندہ ہوں کل کا پتہ نہیں، ساری عمر دکھوں میں ہی گزاروں گی۔ صابرہ خاتون باقاعدہ رونے لگ گئی تھی۔ امی پلیز روئے مت، چپ کر جائیں۔ اس کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگی تھی ماں کی باتیں۔ آپ حرم کا بھی تو سوچیں، اس کو کیسا لگے گا؟ وہ سخت ناپسند کرتی ہے نادر بھائی کو، وہ کیسے جیے گی؟ وہ مر جائے گی۔ حورین کو اپنی آواز بھیگتی لگی۔ جانتی ہوں وہ لڑکا حرم کے لائق نہیں، میں نے سوچنے کا وقت مانگا ہے اور اللہ پاک پر چھوڑ دیا ہے سب، اب جو ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ فاریہ بیگم نے اطمینان سے جواب دیا۔ کچھ بھی ہو جائے پر میں حرم کی شادی اسے نہیں ہونے دوں گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، حورین نے بھی اتنے ہی یقین سے کہا اور اٹھ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا کہ حرم جائے نماز پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ امی کے کمرے میں گئی تب حرم عشاء کی نماز پڑھنے لگی۔ اب اس نے نماز پڑھ لی تھی، اس کا مطلب تھا کہ اس نے سب سن لیا تھا۔ اس نے حرم کو دیکھا، حرم کی نگاہیں سجدے والی جگہ پر جمی ہوئی تھی۔
حورین کو حرم پر کسی بت کا گمان سا ہوا تھا۔ حورین کو حرم پر ترس آیا بہت، اس کے لیے تو ضرور کسی شہزادی کو ہی آنا چاہیے کیونکہ وہ ایک اداس شہزادی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ حرم کے ہونٹ ہلے آہستہ سے، حرم نے اس کا نام پکارا۔ حورین بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور اسے محسوس ہوا کہ جیسے حرم نے اللہ کو پکارا ہو۔ ہاں، اللہ ہی کہا تھا۔ حرم نے کتنے ضبط کے ساتھ وہ اٹھ گئی جا نماز سے بنا دعا مانگے، مطلب وہ ناراض ہو گئی تھی۔ اس نے جا نماز طے کر کے صوبے پر رکھا اور لیٹ گئی، اپنے بستر میں کمبل اوپر کر لیا۔ حرم، چائے لاؤں؟ ثنا نے کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ نہیں، مجھے نیند آئی ہے، سونے لگی ہوں، پلیز مجھے کوئی تنگ نہ کرے، حرم نے کمبل کے اندر سے جواب دیا۔ اتنی جلدی سو جاؤ گی آج؟ ثنا کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا اور حورین جانتی تھی کہ وہ ساری رات نہیں سو پائے گی، یا تو روئے گی یا پھر آنسو روک کر رکھے گی، دونوں کام تکلیف دہ تھے۔ اللہ پاک کوئی معجزہ کر دے، مدد کرے ہماری، حرم پر رحم کرے، اس شخص سے بچا لے اسے، پلیز اللہ پاک سن لے ہماری دعائیں۔ حورین نے صدقے دل سے دعا کی تھی اور شاید قبولیت کی گھڑی تھی، کیونکہ جو ہونے والا تھا وہ بھی معجزہ ہی تھا۔ جا رہے ہو چھوڑ کر؟ وہ آج پھر آئی تھی، سیاہ چادر میں لپٹی، آج وہ بول رہی تھی، کچھ پوچھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ فرحات نے الٹا سوال کیا۔ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ وہ پوچھنے پر بضد تھی۔ کیوں جا رہے ہو مجھے ساتھ لیے بنا ہی؟ کہاں رہو گے میرے بنا؟ میرے وجود کو جھٹلا رہے ہو نا، کہاں تک بھاگو گے مجھ سے؟ وہ فرحات کے سامنے کھڑی تھی، کچھ فاصلے پر، چاروں طرف دھند ہونے کے باعث وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ فرحات نے ایک قدم آگے بڑھایا اس کی طرف، اور جیسے ہی فرحات نے قدم بڑھایا وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ بتاؤ تو مجھے، آخر مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ فرحات آگے بڑھ رہا تھا اور وہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ دور مت جاؤ مجھ سے، مجھے بتاؤ کیا پرابلم ہے، کیوں پریشان ہو تم، کیوں پکارتی ہو تم مجھے، کیا رشتہ ہے میرا تم سے؟ فرحات آگے بڑھتے پوچھ رہا تھا جبکہ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ سنو، رکو، دور مت جاؤ، فرحات نے قدموں کو تیز کرتے کہا۔ مجھے ڈھونڈ لو پلیز، مجھے ڈھونڈ لو، وہ دھند میں غائب ہو گئی تھی۔ رکو، فرحات نے باقاعدہ بھاگنا شروع کر دیا، اس طرف بھاگ رہا تھا جہاں وہ گم ہوئی تھی۔ سنو، رک جاؤ، اب وہ چلا رہا تھا اور تیزی سے بھاگ رہا تھا، اب اس کا سانس پھولنے لگ گیا۔ مجھے ڈھونڈ لو، بھیگی آواز کے ساتھ ایک سسکی ابھری اور فضا میں گم ہو گئی۔ وہ خالی سڑک پر پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ رک جاؤ، وہ پوری قوت سے چلایا اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ فل سردی میں بھی پسینے میں شرابور تھا، سانس ایسے چل رہی تھی جیسے وہ میلوں سے بھاگتا ہوا آیا ہو۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ فرحات نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آن کیا، پیاس سے اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے اترا، سامنے میز پر رکھے ہوئے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا، ایک ہی سانس میں پی گیا۔ اب وہ پرسکون ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اسے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آیا، پورا کھول کر کھڑا ہو گیا، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اسے ٹکرایا۔ بہت عجیب خواب تھا، ابھی تک اس خواب کے زیر اثر تھا۔ اس کو کیسے پتا چلا میں جا رہا ہوں؟ ابھی رات ہی تو بات کی تھی میں نے آغا جی سے کہ میں اسپیشلائزیشن کے لیے ابراڈ جا رہا ہوں، پر اسے کیسے پتا چلا؟ آخر کیسے؟ فرحات کا دماغ معاف ہونے لگا۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور ساتھ ہی اللہ اکبر کی آواز گونجی۔ فرحات نے ٹائم دیکھا، صبح کے 3:30 بج رہے تھے۔ مؤذن تہجد کی اذان دے رہا تھا۔ پاکستان میں کئی علاقوں میں تہجد کی باقاعدہ اذان دی جا رہی ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے اذان سننے لگ گیا تھا۔ آؤ کامیابی کی طرف، مؤذن پکار رہا تھا اور فرحات کے دل میں سکون اتر رہا تھا۔ اذان ختم ہو چکی تھی۔ فرحات نے کھڑکی سے باہر سر نکال کر ٹاؤن میں موجود مسجد کی طرف دیکھا جہاں سے کچھ دیر پہلے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ فرحات نے کھڑکی بند کی، اپنا کوٹ اٹھایا اور کمرے کا دروازہ بند کرتے سیڑھیاں اترتے نیچے آ گیا۔ آغا جان کے کمرے کی لائٹس آن تھیں، اس کا مطلب وہ بھی اٹھے ہوئے تھے۔ تہجد پڑھنا ان کا معمول تھا۔ اب وہ گیٹ کی طرف جا رہا تھا، اسے دیکھ کر گارڈ نے گیٹ کھولا، گیٹ سے باہر نکل آیا۔ اب اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھ رہے تھے، کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ بے شک وہ ذات سے ایک عرصہ تک ناراض رہا ہے، پر آج اسے کسی اور کے لیے کچھ مانگنا تھا، اور اس نے ہمیشہ آغا جی سے سنا تھا کہ یہ وقت بہت قبولیت کا ہوتا ہے، اور آج اسے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا تھا۔ سینما ہاؤس کے پاس باہر کافی رش تھا۔ زی کا پورا گروہ مووی ختم ہونے کے بعد سینما سے باہر جا چکا تھا۔ وہ جو اپنا بیگ اندر ہی اپنی سیٹ پر بھول گئی تھی، اسے لینے واپس آئی تو تبھی زی کے پاس آیا۔ ہے زی، کیسی ہو؟ زی نے پلٹ کر دیکھا، وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ تم یہاں بھی آ گئے؟ زی کے چہرے پر واضح ناگواری تھی۔ ایک پل کے لیے سامنے کھڑے شخص کے چہرے کا رنگ بدلا، دوسرے ہی پل اس نے کہکا لگایا، تمہارا پیچھا نہیں کر رہا، میں بھی یہاں مووی دیکھنے آیا ہوں، 30 منٹ کی بریک کے بعد سٹارٹ ہوگی۔ ویسے میں نے سنا کہ تم لوگوں نے کوئی لو سٹوری مووی دیکھی ہے، اینڈنگ اچھی ہوئی کہ نہیں؟ ہیرو کو ہیروئن ملی کہ نہیں؟
وہ زی کو چڑھانے کے لیے مسکراہٹ دبائے پوچھ رہا تھا۔ تمہاری فضول باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ زی نے جانے کے لیے قدم بڑھایا تو اس کے راستے میں حائل ہو گیا، اس کا راستہ روک کر۔ چلی جانا، پہلے جواب تو دے دو۔ راستہ چھوڑو میرا، زی نے غصے سے کہا۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ اب وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ میرا بیگ دیکھ رہے ہو؟ شاید تم جانتے بھی ہو کہ نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ یہ تمہارے منہ پر لگے گا مسٹر رون، تم یہ بالکل بھی نہیں چاہو گے کہ مووی دیکھنے کی بجائے تمہیں ہاسپٹل جانا پڑے اپنی ناک کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑوانے یا ٹوٹے ہوئے دانت دوبارہ لگوانے کے لیے۔ زی نے ایک ایک لفظ چبا کر جواب دیا۔ رون نے پہلے تو کہکا لگایا، پھر ایک دم سنجیدہ ہوا۔ تمہاری یہی باتیں تو وہ جان لیتی ہیں میری۔ اچھا بس یہ بتا دو کہ کیا ہے ایسا کہ اس میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ وہ زی کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھ رہا تھا۔ بتاؤ مجھے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ اس میں ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں؟ خود پر ایک نظر ڈالو رون، اور پھر دیکھو، فرق تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، زی نے طنز سے کہا۔ رون گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کی باتوں پر بھی غور کر رہا تھا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ اس کا راستہ روک کے کھڑا ہے، اس کے راستے میں حائل تھا۔ اوہ شٹ، ریم تو ایسا کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی لڑکی کا، خواہ وہ زی ہی کیوں نہ ہو، راستہ روکے۔ فرق واضح تھا، رون اور ریم کا فرق واضح تھا۔ رون کو احساس ہوا۔ وہ بنا کچھ بولے اس کے راستے سے ہٹ گیا اور اسے گزرنے کے لیے راستہ دیا۔ زی دل میں خدا کا شکر کرتے بلڈنگ سے باہر نکل گئی۔ وہ زی کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ محبت انسان کو راستے کا بھکاری بنا دیتی ہے۔ رون کے گروپ کے لڑکوں نے اسے آواز دی اور پھر وہ سر جھٹک کر ان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زی ابھی تک نہیں آئی، شالے نے رکتے ہوئے کہا۔ زی کے گروپ میں 6 لوگ مووی دیکھنے آئے تھے۔ ریم اور ڈیریک سب سے آگے چل رہے تھے، جبکہ ان کے پیچھے جمی، میشا اور شالے۔ تبھی شالے کو احساس ہوا کہ زی تو ابھی تک نہیں آئی، جبکہ وہ لوگ کافی آگے نکل آئے تھے۔ وہ دیکھو، ریم نے اشارہ کیا۔ زی بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ تم لوگ رک نہیں سکتے تھے کیا؟ زی نے ہانپتے کہا۔ سوری، شالے، جو زی کی بیسٹ فرینڈ تھی، اس نے سوری کیا۔ انہوں نے دوبارہ چلنا شروع کیا۔ پارکنگ ایریا بلڈنگ سے کافی دور تھا۔ مووی کافی بورنگ تھی نا، اور اینڈنگ بھی اچھی نہیں ہوئی، میشا نے منہ بناتے کہا۔ ہیرو اور ہیروئن کو مل جانا چاہیے تھا۔ زی کو بھی دکھ ہوا۔ پر ریئل لائف میں تو ایسا ہی ہوتا، ہیرو اور ہیروئن نہیں مل پاتے۔ شالے نے حقیقت پر روشنی ڈالی۔ وہ تینوں لڑکیاں مووی پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ اوئے پاگل لڑکیوں، محبت جیسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، یہ صرف فلموں میں ہوتا ہے۔ پاگل پن، ایسے ہی فضول ہے یہ سب جو دکھاتے ہیں، ٹائم پاس، ریم نے کہا، اور پھر ڈیریک اور ریم دونوں ایک ساتھ ہنسے تھے۔ محبت کا وجود ہے، زی نے جواب دیا۔ اسے محبت کی توہین برداشت نہ ہوئی۔ اچھا دکھاؤ ذرا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ریم، ڈیریک اور جمی تینوں کا کہکا ریم کی بات پر ایک ساتھ بلند ہوا تھا۔ یس، یہ وجود کرتا ہے، اور ریم تو انکار مت کرو، میں نے سنا ہے کہ جو اسے انکار کرتا ہے یہ اسی کا ہوتا ہے اور اپنے آگے جھکا دیتا ہے۔ شالے نے بھی زی کی تائید کی۔ او ریئلی؟ ریم نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ آؤ چیک کرتے ہیں۔ ریم نے چند قدم آگے بڑھائے اور سڑک کے بالکل درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ لیٹس سی، اس نے ان 5 کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ارے محبت، وہ آسمان کی طرف منہ کر کے پوری قوت سے چلایا۔ یہ دیکھو، میں نہیں مانتا تمہیں۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہے لو، لک ایٹ می، پورے غرور سے کھڑا ہوں تمہارے سامنے، بالکل سیدھا جھکا کر دکھاؤ مجھے اپنے سامنے۔ وہ ہنس رہا تھا، ساتھ میں جمی، ڈیریک، میشا اور شالے بھی اس کے پاگل پن پر بس ایک زی خاموش کھڑی تھی، حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اے محبت، سنا تم نے؟ کہاں رہتی ہو؟ آؤ ڈھونڈو مجھے، جھکا کر دکھاؤ۔ اگر تم نے جھکا دیا میرا سر تو مان جاؤں گا تمہیں۔ ہے لو، سنا تم نے؟ اب وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا جھکا ہوا تھا اور ہنس رہا تھا بے تحاشا۔ محبت، مائی فٹ، فضا میں نفرت سے بھری آواز گونج اٹھی تھی۔ ٹھک، اور کتاب پڑھتی حرم کے ہاتھ سے کتاب اچھل کر نیچے گر پڑی۔ کمرے میں کھڑکی جو صحن کی طرف کھلتی تھی ایک جھٹکے سے کھلی اور اس کے دیوار سے لگنے کی وجہ سے ٹھک کی بہت تیز آواز پیدا ہوئی۔ حرم جو کتاب پڑھنے میں اتنی مگن تھی، اس آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ کیا ہوا حرم؟ شہزاد نے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا۔ حرم کا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ ابھی تک خوف کے زیر اثر تھی۔ نگاہیں کھڑکی پر تھیں جس کے دونوں پٹ اور آگے لگا ہوا پردہ بھی ابھی رخ ہل رہا تھا۔ شہزاد کی آواز پر وہ چونکی۔ کچھ نہیں، وہ کھڑکی کھل گئی تھی۔ حرم نے کتاب اٹھاتے جواب دیا۔ ہاں، باہر بہت تیز ہوا چل رہی ہے، موسم خراب ہو رہا ہے، شہزاد نے کہا اور دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی، باہر جھانکا، واقعی ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔
آسمان پر بادل چھا جانے کے باعث ایک بھی ستارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ ایک عجیب سا احساس تھا جو اسے محسوس ہو رہا تھا۔ دور کہیں کسی نے محبت کو پکارا تھا، بہت شدت سے۔ کسی نے محبت کا مذاق اڑایا تھا۔ فضا میں کسی صداکار کی محبت کی صدا دیر تک گونجتی رہی۔ پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ حرم تک نہ پہنچتی، اسے محسوس نہ ہوتی؟ وہ کھڑکی بند کر کے کتاب اٹھا کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، مگر فضا میں محبت کی صدا گونجتی رہی۔ کچھ دیر تک محبت کی صدا لگاتا رہا تھا۔ وقت تقدیر کے فیصلے کا منتظر تھا اور تقدیر نے وقت کے پنوں پر ملن کی مہر لگا دی۔ ملن مقرر کر دیا گیا تھا اور ملن تو طے تھا، بہت جلد۔ لاہور میں صبح ہی بادل چھائے ہوئے تھے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ خلاف توقع آج حرم کا موڈ کافی اچھا تھا۔ دل میں جو غبار تھا وہ پچھلی رات کو آنسوں کے بہا دینے کے بعد اب کافی پرسکون تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا ٹراؤزر اور مہرون رنگ کی ٹخنوں سے ذرا اوپر تک آتی فراق پہن رکھی تھی۔ سیاہ سویٹر پہنا ہوا تھا۔ اپنے دھلے دھلائے چہرے اور اپنی نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ سیدھا دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ شیزا اور حورین نے ٹی وی کے آگے تیرا لگایا ہوا تھا۔ دونوں بہت خوش نظر آ رہی تھیں کیونکہ آج انہیں دسمبر کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ پورے ایک ہفتے کے لیے وہ دونوں فارغ تھیں اور اسی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے انہوں نے ثنا کو پکوڑے بنانے پر لگایا ہوا تھا۔ موسم بھی بارش کا تھا اور سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ ساجدہ اور صابرہ خاتون دونوں بازار گئی ہوئی تھیں۔ اس طرح کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور سب کھل کر انجوائے کر رہی تھیں۔ حرم نے چائے بنا کر ترموس میں ڈالی۔ پورے کچن میں پکوڑوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ خوشبو تو شیزا اور حورین کے کمرے تک بھی پہنچ گئی تھی، لیکن وہ دونوں صبر و شکر سے کام لے رہی وہی بیٹھی تھیں۔ اگر کچن میں گئیں تو کام کرنا پڑے گا اور وہ دونوں تو پہلے سے ہی کام چور تھیں، پھر رسک کیوں لیتی؟ میں چھت کا راؤنڈ لگا آؤں؟ حرم نے پلیٹ میں پکوڑے رکھتے کہا۔ اسے یہ موسم اچھا لگتا تھا اور چھت سے کھلے آسمان کو دیکھنا، وہ بھی اس موسم میں تو جیسے پاگل کرتا تھا۔ ہمیں خواب کیوں نظر آتے ہیں؟ وہ حورین اور شیزا کے کمرے کے پاس سے گزری تو یہ آواز سن کر چونکی۔ آواز اندر سے آئی تھی۔ غالباً کوئی ٹی وی پر پروگرام چل رہا تھا۔ وہ بھاگنے کے انداز میں کمرے میں داخل ہوئی۔ پیچھے کرو، پیچھے کرو۔ وہ ان دونوں کے درمیان صوفے پر ہی جگہ بناتے بیٹھ گئی تھی۔ ریموٹ شیزا کے ہاتھ میں تھا اور چینل سرچ کرتا ہوا اس کا ہاتھ رکا اور اب وہ دونوں حرم کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ ارے وہاں لگاؤ نا جہاں خواب کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، حرم نے کہا۔ لو اب یہ میڈم خوابوں کی تعبیر جانے گی، حورین نے منہ بنایا۔ شیزا چینل بدل رہی تھی جبکہ حرم کی نگاہیں ٹی وی پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ وہ پلیٹ سے پکوڑے اٹھا کر کھا رہی تھی، تبھی باہر گیٹ پر بیل ہوئی۔ جاؤ حورین دروازہ کھولو، لگتا ہے نبیل آ گیا ہے۔ میں نہیں، حورین نے منہ بناتے کہا۔ گرم بستر سے نکلنا عذاب لگتا تھا۔ جاؤ اب، برگر بھی تو تم لوگوں نے ہی منگوائے ہیں نا، وہ ٹھنڈ میں باہر کھڑا ہے، حرم نے غصے سے کہا۔ مرو تم لوگ، حورین بڑبڑاتے چلی گئی۔ حرم لگتا ہے چینل پر بریک آ گئی ہے، نہیں مل رہا، پتہ نہیں کیا لگا ہوا تھا، شیزا نے اکتا کر کہا۔ تبھی ثنا ٹرالی پر چائے اور پکوڑے رکھ کر کمرے میں لے آئی۔ اس کے پیچھے پیچھے نبیل اور حورین بھی آ گئے۔ نبیل فوراً بیڈ پر پڑے ہوئے کمبل میں گھس گیا۔ حرم حورین کا بھائی تھا اور حورین سے چھوٹا تھا۔ ثنا نے سب کو ان کی کھانے کی چیزیں دیں۔ وہ کھانے کے ساتھ ساتھ ہارر مووی دیکھنے میں مگن تھے۔ ایک بار پھر گیٹ پر بیل ہوئی۔ ہیں، اب کون آ گیا؟ وہ سبھی ایک دم اچھلے۔ اس گھر کی مالکنیں شاپنگ سے واپس آ گئی ہیں۔ نبیل کا اشارہ امیوں کی طرف تھا۔ اوہ شٹ، ہم نے تو کچن بھی اتنا گندا کیا ہوا ہے، ایسا حال دیکھ کر بہت ڈانٹ پڑے گی، ثنا کے منہ سے نکلا۔ اب بیٹھ جاؤ، آرام سے، کچھ نہیں ہوتا، حرم نے اسے بٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ جو برتن سمیٹنے لگ گئی تھی۔ نبیل دروازہ کھولنے چلا گیا جبکہ شیزا اور حورین پوری طرح مووی دیکھنے میں غرق تھیں۔ دیکھو کون آیا ہے، نبیل نے کمرے میں داخل ہوتے کہا اور اس کے پیچھے ثانی آپی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ثانی آپی کو دیکھ کر ان چاروں کے منہ حیرت سے کھلے اور پھر وہ چاروں خوشی سے چیختی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھیں۔ ثانی آپی حرم کے بڑے تایا کی بیٹی تھی۔ سب سے پہلے حرم ان سے گلے ملی اور پھر باری باری وہ تینوں۔ 1 سال کا عبداللہ جو ثانی آپی کا بیٹا تھا، اسے ان کی گود سے شیزا نے لے لیا۔ ہمیں تو یقین نہیں آ رہا، حرم نے کہتے انہیں بستر پر بٹھا لیا۔ چچی لوگ کدھر ہیں؟ ثانی آپی نے پوچھا۔ وہ لوگ بازار گئی ہیں، ثنا نے جواب دیا۔ حرم نے ثانی آپی کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے۔ آپی سب ٹھیک ہے نا؟ اور تائی سب خیریت تو ہے نا؟ حرم نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں اللہ کا شکر، سب ٹھیک ہے۔ اب جس دن سے ادھر آئی ہوں اسی دن سے عبداللہ بیمار ہے، امی ابو دونوں کسی شادی کی تقریب میں گئے ہیں، ثانی آپی نے بتایا۔ شادی کس کی ہے؟ حورین نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ابو کے کسی دوست کے بیٹے کی تھی، عبداللہ کی طبیعت آج زیادہ خراب تھی، اس لیے میں ادھر آ گئی۔ چلو دونوں چچیوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ ہاسپٹل لے جاؤں گی۔ گڑیا کہاں ہے؟ آپ اس کو نہیں لے کر آئیں؟ ثنا نے انہیں چائے کا کپ پکڑاتے پوچھا۔
ثانیہ آپی کے 2 ہی بچے تھے، بڑی 3 سالہ گڑیا اور 1 سالہ عبداللہ جو اس وقت ان کے ساتھ تھا۔ اسے میں شہرین کے پاس چھوڑ آئی ہوں، ثانیہ آپی نے جواب دیا۔ شرین ثانیہ آپی کی چھوٹی بہن تھی جو حرم اور ثنا ہی کی ہم عمر تھی۔ میں فون کر کے پوچھتی ہوں، شاید امی اور آنٹی آنے والی ہوں، حرم نے کال ملاتے کہا۔ انہیں پریشان مت کرو، تم چلو میرے ساتھ، بھائی ڈرائیور گاڑی لے کر کھڑا ہے۔ ثانیہ آپی نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ اوکے 5 منٹ دیں مجھے، میں بس ریڈی ہو کر آتی ہوں، حرم نے کچھ سوچتے کہا اور وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ پورے 5 منٹ بعد وہ واپس کمرے میں آئی تھی۔ سیاہ رنگ کے گرم سٹولر سے اس نے نقاب کیا ہوا تھا، سیاہ اور میرون رنگوں کے امتزاج کی گرم شال اس نے اپنے چاروں طرف لپیٹ رکھی تھی، بند جوتے پہنے اور ثانیہ آپی کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی تھی۔ ویسے آپی جانا کون سے ہاسپٹل ہے؟ حرم نے پوچھا تھا۔ ڈاکٹر سمیع کے کلینک، وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، ثانیہ آپی نے بتایا۔ ڈاکٹر سمیع اور ثانیہ آپی کے شوہر وحاج بھائی دونوں بیسٹ فرینڈ تھے۔ وحاج بھائی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے ثانیہ آپی اپنے میکے آئی ہوئی تھیں۔ ارے حورین، وہ سامنے والی الماری میں سے میری بلو رنگ کی فائل لے کر آنا، کچھ نوٹس ہیں، وہ مجھے کشف کو دینے ہیں، اس کا گھر کلینک کے پاس ہی ہے۔ فائل لینے کے بعد اب وہ دونوں گیٹ سے باہر نکلی۔ موسم کافی خراب ہو گیا تھا، بارش شروع ہونے والی تھی۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ گئی تھیں، جبکہ شزا، حورین اور ثنا گیٹ سے منہ باہر نکالے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ اب تم لوگ اندر چلو یا اعلان کروانا پڑے گا، نبیل نے تینوں کو دیکھتے کہا، اور وہ تینوں ہی منہ بنا کر اندر چلی گئیں۔ ثانیہ آپی نے خیر و عافیت کی دعا مانگی تھی۔ ڈرائیور گاڑی زن سے نکال کر لے گیا، جبکہ حرم کو نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی کون سا نیا موڑ لینے والی ہے۔ عالیہ، اپنی فاریہ بھابھی کو تو فون لگاؤ، انہیں پوچھو کہ حمزہ اور فرحات خیر خیریت سے لاہور پہنچ گئے کہ نہیں، پتہ نہیں کیوں دونوں کا نمبر بند ہے، اب تک تو انہیں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ زیبا بیگم کے لہجے میں پریشانی تھی۔ فاریہ بھابھی ڈاکٹر سمیع کی وائف تھی جو لاہور ہی میں رہتی تھیں۔ جی ماما، کرتی ہوں۔ عالیہ نے کال ملائی۔ 2-3 بیل جانے کے بعد کال فاریہ بھابھی نے ریسیو کی تھی۔ اچھا بھابھی، یہ بتائیں کہ آپ کے دونوں دیور پہنچ گئے؟ سلام دعا کے بعد عالیہ نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ دونوں 2 گھنٹے پہلے ہی پہنچ گئے تھے، پریشانی والی کوئی بات نہیں، فاریہ بھابھی نے مسکراتے جواب دیا۔ ماما پوچھ رہی ہیں کہ کیا کر رہے ہیں بھائی، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عالیہ نے پوچھا۔ حمزہ تو کھانا کھانے کے بعد فوراً سو گیا تھا، جبکہ فرحاد ہاسپٹل جانے کے لیے ریڈی ہو رہا ہے، فاریہ بھابھی نے بتایا۔ اچھا، یہ آپ ماما سے بات کریں، انہیں آپ سے بات کرنے کی جلدی ہو رہی ہے۔ عالیہ نے فون زیبا بیگم کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں ممانی آپ؟ فاریہ بھابھی اب زیبا بیگم سے بات کر رہی تھیں۔ ارے فاریہ، تم اسلام آباد کا چکر کب لگاؤ گی؟ زیبا بیگم مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ ممانی، جب آپ فرحاد کی شادی کریں گی تب آؤں گی، فاریہ بھابھی نے مسکراتے کہا۔ اس کا مطلب آپ نے اسلام آباد کبھی نہیں جانا؟ پیچھے سے فرحاد نے ہانک لگائی۔ اس نے فاریہ بھابھی کی آخری بات سن لی تھی۔ کیوں، تم نے شادی نہیں کروانی کیا؟ فاریہ بھابھی نے ہی الٹا سوال کیا۔ اوکے، میں چلتا ہوں، سمیع بھائی میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، آپ ماما سے بات کریں۔ وہ بنا جواب دیے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد فاریہ بھابھی دوبارہ زیبا بیگم کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ جا رہا تھا، اسے نہیں پرواہ تھی، زندگی کے اس راستے پر ایک نیا موڑ اس کا منتظر ہے، کچھ بدلنے والا ہے، یا سب کچھ، کون جانے۔ تو ملن طے تھا، ہاں آج ملن ہی تو طے تھا۔ آپ لوگ ادھر بیٹھیں، ڈاکٹر سمیع اس وقت میٹنگ میں ہیں، بس کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ ملازم انہیں ڈاکٹر کے آفس میں بٹھا کر چلا گیا۔ کمرہ کافی بڑا اور کھلا تھا۔ کمرے میں 2 دروازے تھے، ایک وہ جس سے لوگ اندر آ رہے تھے، اور دوسرا دروازہ دوسری جانب تھا جو ہاسپٹل کے پیچھے کے لان میں کھلتا تھا۔ جس دیوار میں دوسرا دروازہ تھا وہ پوری شیشے کی بنی ہوئی تھی، البتہ اس وقت اس پر پردے لگے ہوئے تھے۔ ثنا آپی، ڈاکٹر سمیع کا ہاسپٹل کافی شاندار ہوتا جا رہا ہے دن بدن، حرم نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد کہا۔ ہاں کافی اچھا ہو گیا ہے، ثانیہ آپی نے جواب دیا۔ میں تو یہاں 3 سال بعد آئی ہوں، فرسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ہی آئی تھی، حرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ملازم اندر آیا، چائے رکھنے کے بعد واپس چلا گیا۔ کمرے میں خاموشی کو ثانیہ آپی کے موبائل پر ہونے والی بیل نے توڑا تھا۔ وحاج بھائی کی کال تھی۔ حرم نے موبائل ان کی طرف بڑھا دیا، جبکہ وہ خود چائے پینے کے ساتھ ساتھ شیشے کی دیوار کے باہر لان کو دیکھ رہی تھی۔ شام ہو گئی تھی اور بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ دروازے پر بنے ہینڈل پر رکھا اور پھر اندر سے آتی آواز پر چونک گیا۔ میں نے کہا نا نہیں جانا، مجھے اکیلا چھوڑ کر، مجھ سے ملے بنا، پلیز مت جاؤ ابھی۔ وہ حیران ہوا، وہی لہجہ، اس کے ذہن میں کچھ دن پہلے والا خواب گھوم گیا تھا۔ جا رہے ہو مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ کیوں جا رہی ہو میرے بنا؟ ہاں یہی تو کہا تھا اس نے خواب میں، اور ایسا ہی کچھ اندر موجود لڑکی بول رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
تبھی موبائل پر بیل ہوئی اور وہ ٹرانس کی کیفیت میں باہر نکلا، موبائل کو دیکھتے ہوئے واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر سمیع کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، ڈاکٹر سمیع نے سلام کیا۔ ثانی بھابی ان کے ساتھ ملی، یہ ہیں ثانی بھابی، ان سے ملیں، یہ ہیں میرے بہت ہی پیارے کزن، بھائی اور فرینڈ ڈاکٹر فرحاد علی آغا، اور فرحاد یہ ہیں میرے بیسٹ فرینڈ وحد کی بیگم۔ ڈاکٹر سمیع نے تعارف کروایا۔ سمیع بھائی آپ بھول گئے، شاید میں ان سے پہلے بھی مل چکا ہوں، آپ کے گھر پر ہی، فرحاد نے مسکراتے کہا۔ او ہاں، میں تو سچ میں ہی بھول گیا تھا، ڈاکٹر سمیع بھی مسکرائے۔ فرحاد کی نگاہیں کمرے میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں، تو فون پر بات ثانی بھابی ہی کر رہی تھی، کیونکہ روم میں تو کوئی اور تھا بھی نہیں۔ ڈاکٹر سمیع اب مکمل طور پر عبداللہ کا چیک اپ کر رہے تھے، اور ثانی آپ ہی اس کی کنڈیشن بتا رہی تھی۔ آپ اکیلی آئی ہیں؟ بالآخر فرحاد نے پوچھ لیا۔ نہیں، میری چھوٹی بہن ساتھ ہے، وہ فون سننے باہر گئی ہے، موسم کی وجہ سے ادھر روم میں نیٹ ورک پرابلم ہو رہا تھا، ثانی آپی نے بتایا، جبکہ فرحاد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی بات کو اتنا سر پر کیوں سوار کر رہا تھا۔ تبھی لائٹ چلی گئی، کمرے میں صرف ایک ایمرجنسی بلب آن ہوا، اس کی روشنی بھی دھیمی تھی۔ فرحاد یہاں پچھلے لان میں مالی بابا ہوں گے، اور ادھر ہی جنریٹر رکھا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے اس میں کچھ پرابلم ہو گیا ہے، تبھی ساری لائٹس آن نہیں ہوئی، تم ذرا چیک کرو، ڈاکٹر سمیع نے پچھلے لان کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ بارش کافی تیز ہو رہی تھی۔ فرحاد جو ہاتھ میں پکڑی فائل کھولنے ہی والا تھا، ڈاکٹر سمیع کی بات سن کر پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں کافی اندھیرا تھا اور بادلوں کی گرج چمک نے کافی وحشت پھیلائی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آیا، اور تبھی اندر آتے ہوئے ایک وجود سے بری طرح ٹکرا گیا۔ ہلکی سی نسوانی جے ابھری اور فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری، جبکہ حرم جو پہلے ہی بجلی کی گرج اور چمک سے ڈر گئی تھی، اس افتاد پر اچھل پڑی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آئی ایم سوری، وہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آیا، وہ معذرت کر رہا تھا اور ساتھ ہی جھک کر فائل اٹھا رہا تھا۔ تبھی ایک بار پھر بجلی چمکی اور وہ دونوں چاندنی میں نہا گئے۔ حرم جو کوئی سخت سا فقرہ بولنے والی تھی، ایک دم چپ ہو گئی۔ سامنے کھڑا شخص بہت ہی وجیح تھا۔ حرم سے نظریں اس کے چہرے سے ہٹانا مشکل ہو گیا۔ سوری اگین، مجھے اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آیا، وہ فائل پکڑاتے ہوئے بولا۔ تبھی بجلی ایک بار پھر چمکی اور اس دفعہ وہ چونکا، وہ وہی تو تھی، سیاہ شال میں لپٹی۔ اندھیرا اور دوپٹہ آگے ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ تھا، کچھ اپنا سا، وہ سمجھ نہیں سکا اور کچھ بول بھی نہیں سکا۔ خاموشی گفتگو چاہتی تھی، پر الفاظ تو جیسے گم ہو گئے تھے۔ بس بارش برسنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اٹس اوکے، میں ہی جلدی میں بنا دیکھے اندر آ رہی تھی، وہ بولی تھی اتنی دیر میں پہلی بار۔ ہاں، وہی آواز تھی۔ وہ کچھ نہ بولا۔ خاموشی نے پھر چاہا کہ کچھ کہا جائے، پر لفظوں نے ایک بار پھر دم توڑ دیا۔ وہ مری مری سی نگاہ ڈال کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہاں، وہ اندر جا چکی تھی، شیشے کی دیوار کے اس پار، جبکہ وہ وہیں اسی راہداری میں کھڑا تھا۔ بارش متواتر ہو رہی تھی۔ وقت نے خاص موقع پر ملن کروا دیا تھا۔ بارش کا میوزک بج رہا تھا، جبکہ وہ اجنبیوں کی طرح آگے بڑھ کر چلی گئی تھی۔ تو پھر وہ کیوں کھڑا رہ گیا تھا؟ بارش کے قطرے بجلی کی چمک میں موتیوں کی طرح ہی چمک رہے تھے، اور فرحاد کو لگ رہا تھا جیسے آج کی بارش کوئی پیغام دے رہی ہے، کوئی بہت ہی خاص پیغام، وہ پیغام جو اس وقت دیا جاتا، وہ نکارہ جو اس وقت بجتا ہے جب محبت حملہ آور ہوتی ہے، پر محبت تو اس کی زندگی سے کب کی نکل چکی تھی۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ چمیلی کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ اپنی فائل سینے پر لگائے اس کوریڈور میں پلر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ برستی بارش سے انکہی داستانوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ کچھ ہوا تھا یا ہونے والا تھا۔ فرحاد کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ ایسی کسی کہانی کا مرکزی کردار نہیں بننا چاہتا تھا، مگر تقدیر کے اپنے ہی فیصلے ہوتے ہیں، جس کے آگے سبھی بے بس ہوتے ہیں۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے، ساتھ کمنٹ میں لکھ کر بھی بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔